سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے جو آپ سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا اور درخواست کروں گا، اس کے نیچے تفصیلات ہیں، لوگوں کو بھی جوڑیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آج بات ہوگی RSS کی اور جماعت اسلامی ہند کی۔ دراصل آج جو کیرلا کے CM ہیں پنرائی وجین، وہ بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند بلکہ کیرلا یونٹ کے کچھ لیڈران کی جانب سے، کچھ ذمہ داران کی جانب سے، کچھ قائدین کی جانب سے RSS کے کچھ لیڈران سے خفیہ ملاقات ہونے کی بات سامنے آنے کے بعد سے کیرلا میں یہ معاملہ اس وقت بہت زیادہ زیر بحث آ چکا ہے۔ مختلف اخبارات میں اور یہاں کے چینلوں میں اس خفیہ ملاقات کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی درمیان میں کیرلا کے CM پنرائی وجین نے پوری طرح سے جو ہے اس وقت ایک بیان کے ذریعے سے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ گزشتہ مہینے نئی دہلی میں نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ RSS کے ساتھ جماعت اسلامی ہند نے جو بات چیت ہوئی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے اور کن نکات پر بات چیت ہوئی ہے، اس بات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، یہ کہتے ہوئے فیس بک پوسٹ کے ذریعے سے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا ہے، جس کے بعد سے چونکہ کیرلا کے CM کی جانب سے اتنا بڑا بیان فیس بک کے اپنے پیج کی جانب سے سامنے آنے کے بعد یہاں کے چینلوں نے اس کو سرخیوں میں پیش کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند آخر RSS کے سامنے کیوں دب رہا ہے، اس کے لیڈران کیوں خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، آخر کن چیزوں پر بات چیت ہو رہی ہے، اس بات کو لے کر کے جو ہے الگ الگ طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پرائم ٹائم میں اس پر جو ہے ڈیبیٹ بھی ہو رہے ہیں۔ لہٰذا جو ہے اس وقت فیس بک کے اپنے پیج کی جانب سے وجین کی جانب سے بات سامنے آنے کے بعد جماعت اسلامی ہند کو لے کر کے اس وقت یہاں کے مقامی کیرلا کے زبان میں موجود اخبارات میں اور چینلوں میں الگ الگ طرح کی تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو تو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پرائم ٹائم میں کہ کتنی میٹنگیں ہوئی ہیں اور اس میں تمام تر تنظیموں کے اہم ترین رہنما یا رہنما کے قائدین کے ترجمان مانے جانے والے ان لوگوں نے جو اس سے پہلے بھی میٹنگ کی ہے، اور کیرلا میں بھی ایک میٹنگ منعقد تھی، یہ بھی بتایا جائے، اور نیکسٹ منتھ یہاں دلی میں منعقد ہونے والی ہے، اس کی بھی جو ہے خود RSS کی جانب سے جو ہے مختلف حوالہ جات سے اس خبر کو سامنے آ رہی کہ یہ لگاتار میٹنگیں ہوتی رہیں گی، اس میں سپورٹ بھی رہیں گے، اور اس میں بہت ساری جو بڑی بڑی تنظیمیں مانی جاتی ہیں مسلمانوں کی اس میں حصہ لے رہی ہیں، اور کئی اخبارات نے اس خبر کو شائع بھی کیا ہے۔ اب جو ہے یہاں پنرائی وجین کی جانب سے بالخصوص جماعت اسلامی ہند کو نشانے پر لینے کے بعد یہ معاملہ بہت زیادہ سرخیاں بٹور رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ترکیہ زلزلے میں ملبے سے زندہ نکالے جانے کی الگ الگ طرح کی کہانیاں ہر دن ہمارے پاس سامنے آ رہی۔ ظاہر سے بات ہے کہ بہت بڑا یہ جو ہے زلزلہ تھا اس صدی کا، تو اس میں لگاتار ابھی بھی دنیا بھر کی ٹیمیں جو یہاں پر آئی ہوئی ہیں فلاحی کاموں کے لیے، وہ جو ہے اس وقت یہاں پر کام پر لگی ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر آتی ہے۔ اس زلزلے کے سبب 41,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی، ہزاروں زخمی افراد اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں، اور درمیان ملبے سے اب بھی کچھ لوگوں کا زندہ نکلنا لوگوں کو حیرت میں ڈال رہا ہے۔ شام کی سرحد سے لگے ہوئے ترکیہ کے علاقے ہاتھے میں ایک ایسا ہی حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے ناظرین گرامی، جب ملبے سے مصطفیٰ نامی ایک نوجوان کو 11 دن بعد زندہ نکالا گیا۔ اتنا ہی نہیں، ہفتے کے روز یعنی زلزلے کے 12ویں دن بھی ایک 45 سالہ شخص کو ملبے سے زندہ باہر نکالا گیا۔ اتنی طویل مدت تک ملبے میں دبے رہنے اور خطرناک ٹھنڈ کے باوجود لوگوں کا زندہ رہنا کسی جو ہے معجزے سے کم نہیں ہے۔ شام کی جنوبی سرحد پر واقع ہاتھے علاقے میں 11 دن بعد ملبے سے بحفاظت باہر نکالے گئے مصطفیٰ اوکی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی باہر آئے
تو سب سے پہلے اپنی ماں کی خیریت لوگوں سے دریافت کی. انہوں نے بچاؤکاری میں جو ہے مصروف اہلکاروں سے پوچھا کہ میری ماں کیسی ہے. اس کے بعد مصطفیٰ کی بات ان کے اہل خانہ سے کرائی گئی. گھر والوں کی خبرگیری کے بعد مصطفیٰ خوب رویا اور یہ منظر دیکھ کر راحت اور بچاؤکاری میں مصروف لوگ بھی جذباتی ہو گئے. تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے الگ الگ کہانیاں شام سے نکل کر کے سامنے آ. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں کرناٹک کے ایک علاقے میں ایک درگاہ پر پوجا پاٹ کی بھی اجازت دی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو معاملہ ہمیشہ تنازع کا شکار ہوتا ہے ایسے حالات میں مزید سنجیدہ ہو جاتا ہے. کرناٹک کے کلبرگی ضلع واقع درگاہ حضرت لاڈلے میں آج مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو بھی یہاں پر عبادت کی اجازت دی گئی ہے. درگاہ میں جہاں ایک طرف مسلم طبقہ آج صبح عرس میں شامل نظر آیا تو لوگوں نے نمازیں بھی ادا کی، وہیں ایک طے وقت کے مطابق ہندو طبقہ شیوراتری کی پوجا کرتا ہوا بھی دکھائی دیا. دراصل جمعہ کو وقف ٹریبونل نے مسلمانوں کو درگاہ میں عرس کی اجازت کے ساتھ ساتھ ہندو طبقے کو بھی شیوراتری کی پوجا کے لیے اجازت دی تھی. گزشتہ سال یہاں تشدد کے واقعات پیش آئے تھے، اس لیے پولیس نے سیکورٹی کا خاص انتظام کیا تھا. ڈپٹی کمشنر یشونت گروکر کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو ہفتے کے روز اس کے لیے صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کا وقت دیا گیا، جبکہ ہندوؤں کو شیوراتری پوجا کے لیے دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک کا وقت دیا گیا. یعنی مسلم طبقے نے مقررہ وقت کے مطابق عرس میں شرکت کی. اب شیوراتری کی پوجا درگاہ میں ہو رہی ہے. ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے انڈولا مٹھ کے سدھ لنگا سوامی اور ہندو طبقے کے 14 دیگر لوگوں کو درگاہ کے اندر پوجا کرنے کی اجازت دی گئی تھی. اور اس بات کو لے کر کے الگ الگ طرح کی گزشتہ سال سے یہاں پر جو ہے وہی جو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانے سے درگاہوں میں مسجد میں گھسنا اور کسی مورتی اور کسی تاریخ کا حوالہ دینا اور قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، اور پولیس اور انتظامیہ امن کا بہانہ کر کے دونوں طبقات کو ساتھ میں لے جانے کی کوشش کے نام پر جو ہے پھر دھیرے دھیرے وہ زمین بھی ہڑپ کر لی جاتی ہے. یہ تاریخ رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس پر زیادہ تبصرے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ناظرین گرامی، آج ایک مندر کے سامنے خواتین کو پیٹتے ہوئے پولیس کی بہت زیادہ سرزنش کی گئی ہے، بلکہ اس کی تنقید کی گئی ہے. ویڈیو پورا دکھا نہیں سکتے، اس پر عورت پر ایک پولیس ہاتھ اٹھا رہا ہے. گورکھپور کے مکتیشور ناتھ مندر کے سامنے جو چھوٹے موٹے ٹھیلے وغیرہ لگائے جاتے ہیں پھول اور ناریل وغیرہ بیچنے کے لیے، پوجا پاٹ کی جو چیزیں، ان خواتین کو پولیس اہلکاروں نے بری طرح سے مارا پیٹا ہے. دکان لگانے کی وجہ زبردستی ان کی دکانیں بھی نکالی گئی ہیں، جس کو لے کر کے گورکھپور کے اس وقت ہندوؤں میں بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے خواتین جو چھوٹی موٹا کاروبار کر کے اپنا گھر وغیرہ چلاتے ہیں ان کی دکانوں پر قدغن لگائی جا رہی ہے. نہ صرف یہ بلکہ مرد پولیس جو ہے عورت پر ہاتھ اٹھا رہے، اس کی ویڈیو بھی اس وقت یہاں وائرل ہو رہی ہے. ناظرین گرامی، ناصر اور جنید کو جو زندہ جلایا گیا وہ جانتے ہی ہیں، ان کی جو ہے تدفین عمل میں لائی جا چکی ہے، لیکن یہاں کی پولیس نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے تدفین سے پہلے جو ہے ان کے جو خاطی ہیں ان کو جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے ان کو زندہ آگ کے حوالے کیا ان کو گرفتار کریں گے. لیکن یہاں کی پولیس بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے ان پر ہندوتوا کا بخار شامل ہو گیا ہے، یا پھر وہ گرفتار کرنا نہیں چاہتے، یا پھر اس پر جو ہے سیاست کی ہنڈی اپنی چمکانا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک گرفتار نہ کرنے کی وجہ سے تدفین کے بعد ان کے قبروں کے پاس بیٹھ کر کے یہاں ان کے رشتہ دار اور تمام گاؤں والے قبر کے پاس ہی بیٹھ کر کے دھرنا کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے قتل کیا ہے اور زندہ جلایا ہے دہشت گرد، وہ بجرنگ دل کے ہندوتوا دہشت گرد، ان کو گرفتار کرنے کا جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے یہاں پر راجستھان میں جو پولیس ہے اور جو حکومت ہے وہ کانگریس کی ہے، اس کے باوجود جو ہے یہاں تک ابھی تک خاتیوں کو گرفتار نہ کرنے پر کانگریس بھی اس وقت جو ہے پوری طرح سے سوالات کے گھیرے میں اور شک کے دائرے میں آ چکی ہے. ناظرین گرامی، تیر اور کمان چوروں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، یہ جو ہے بیان جاری کیا ہے ادھو ٹھاکرے نے. جی ہاں، ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بالا شیو ٹھاکرے کا چہرہ چاہتے ہیں، وہ انتخابی نشان چاہتے ہیں، لیکن شیو سینا کا خاندان نہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کو مہاراشٹر آنے کے لیے بالا صاحب ٹھاکرے کے ماسک کی ضرورت ہے. ریاست کے لوگ جانتے ہیں کہ کون سا چہرہ اصلی ہے اور کون سا نہیں. چوروں کو مقدس تیر اور کمان دیا گیا ہے، اسی طرح مشال بھی چھینی جا سکتی ہے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر وہ مرد ہیں تو چوری شدہ تیر اور کمان کے ساتھ ہی ہمارے سامنے آئیں، ہم مشال کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. یہ ہمارا امتحان ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے. یہ کہتے ہوئے اپنے باغی لیڈران کو جو شیو سینا چھوڑ کر کے بغاوت کر کے چلے گئے تھے ان کو چیلنج دیتے ہوئے نظر آئے.
नाज़रीन ग्रामी, इधर राजस्थान के 2 नौजवानों को हरियाणा की भिवानी में जिंदा जलाकर कत्ल किए जाने के मामले में यम के असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार जो है बयान दे रहे हैं और खातियों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस दरमियान में ओवैसी ने कहा कि उन लोगों ने उस वारदात को अंजाम दिया, उनमें से एक मुलजिम वजीर दाखिला अमित शाह के साथ तस्वीर खिंचवा चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नासिर जुनैद के अगवा और कत्ल की FIR में नामजद 6 लोगों में से एक मुलजिम वजीर दाखिला अमित शाह के साथ तस्वीर में है। नाज़रीन ग्रामी, वो तस्वीर भी हमने कल दिखाए थे प्राइम टाइम में कि वो कौन था। मोनू मानेसर ही के बारे में जो है असदुद्दीन ओवैसी बात कर रहे हैं। नाज़रीन, इधर ब्राज़ील में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया है। इस मुल्क में 6 सेंटीमीटर तवील दुम वाली एक बच्ची की पैदाइश हुई है जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। सर्जन इस दुम को जिस्म से अलग करने में कामयाब हो गए हैं। ये वाक़या लगभग 3 वर्ष कबल पेश आया था, लेकिन इस वक्त सुर्खियों में इसलिए आया है कि इसका ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है। जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी केस रिपोर्ट्स ने सर्जरी से पहले और बाद की नाकाबिल यकीन तस्वीर शाये की हैं। इन तस्वीर में लड़की को जिंदगी बदलने वाले ऑपरेशन की 3 साल बाद दिखाया गया है। सर्जनों की रिपोर्ट्स में इस लड़की की शनाख्त नहीं बताई। इस लड़की की पैदाइश स्पाइना बेफेड़ा के साथ हुई थी। ये रीढ़ की हड्डी में एक नादिर पैदाइशी नुक्स है जो रहम में पैदा होता है। उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में खला पैदा हो जाता है। ये हालत न्यूरल ट्यूब की खराबी की एक किस्म है। तरक्की पजीर जिनीन में एक ऐसा ढांचा होता है जो बिलाखिर बच्चे की दिमाग रीढ़ की हड्डी के अतराफ टिश्यू की सूरत इख्तियार करता हुआ चला जाता है। बहकैफ सर्जन दुम को हटाने में कामयाब रहे हैं। साओ पाउलो के ग्रेंडा चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टरों ने इस बात का इंकिशाफ किया कि लिम्बू स्क्रॉल इलाके से फैलती है। ये वो इलाका है जो रीढ़ की हड्डी को शिरोनी से जोड़ता है। इस वक्त जो है 3 साल पहले जो मामला पेश आया था, आज कामयाब ऑपरेशन के बाद उसको मंजर-ए-आम पर लाया गया है। नाज़रीन ग्रामी, एक बार फिर आसाम के CM विश्वा शर्मा ने धमकी के अंदाज में कहा या जो भी कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि कम उम्र में शादियों के खिलाफ क्रैकडाउन 2026 तक जारी रहेगा। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, कम उम्री की शादी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई को मजीद तेज किया जाएगा। मुहिम कम अज़ कम 2026 तक जारी रहेगी। उन्होंने भी कहा कि आसाम में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में अब तक बचपन की शादी में मुलव्वस 3047 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला की फराहम करदा तफसीलात से मुताबिक पुलिस ने अब तक 4235 मुकदमा दर्ज किए और 6707 मुलजिमान की शनाख्त की गई। पुलिस के आदाद व शुमार के मुताबिक 3047 गिरफ्तार अफराद में से 93 खवातीन, 2954 मर्द। और शर्मा ने यह कहा कि 3047 में से 251 यानी 8% को अब तक जमानत मिल चुकी है। गिरफ्तार अफराद में से 2587 को अदालती तहवील में भेजा गया, जबकि 56 पुलिस की तहवील में है। नाज़रीन ग्रामी, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी इससे पहले ही अदालत ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो इस तरह से आप जुल्म नहीं कर सकते और इनको गिरफ्तार करके उन पर किस तरह से जो है बात उगलवाने के लिए हिरासत में रखा जाता है। ये आसाम के हाई कोर्ट ने कहा था, लेकिन लगता है कि अभी भी जो है यहाँ की हुकूमत को अकल नहीं आ रही। इस दरमियान नाज़रीन गिरामी, खला में ऐसे कई सैयारचे हैं जो हर हफ्ते ज़मीन के बहुत करीब से गुजरते हैं, लेकिन इनमें से सभी ज़मीन के लिए ख़तरा नहीं पैदा करते। लेकिन अभी अमरीकी खला एजेंसी नासा ने एक ऐसे सैयारचे के बारे में बताया है कि जो मुमकिना तौर पर ज़मीन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर उनका ज़मीन से फासला 80 लाख किलोमीटर से कम हो। नासा ने हाल ही में इत्तला दी है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में 6 सैयारचे ज़मीन के बहुत करीब से गुजरे हैं। हालांकि उनमें से कोई भी मुमकिना तौर पर ख़तरनाक नहीं थे। हालांकि ज़मीन के कशिश सिक़ल के मैदान के सामने आने की वजह से इन सैयारचे की सिमत बदल सकती है और वो ज़मीन की तरफ लपक सकते हैं। अब नासा ने इंकिशाफ किया कि एक और सैयारचा ज़मीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। नासा ने उसे एस्ट्रॉयड 2023 CY1 नामी सैयारचे के हवाले से अलर्ट जारी किया है। इस खतरनाक सैयारचे के ज़मीन के बहुत करीब आने का इम्कान है और अमरीकी खला एजेंसी के मुताबिक सैयारचे का ज़मीन से करीब तरीन फासला सिर्फ 1.7 मिलियन किलोमीटर होगा। यानी सैयारचे पहले ही ज़मीन की तरफ आया, जिसकी रफ्तार 23,967 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से है। नासा के मुताबिक एस्ट्रॉयड 2023 CY1 का ताल्लुक अपोलो ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉयड्स से है। जमीन के करीब सैयारचों का एक ग्रुप है जिसका नाम 1862 के अपोलो एस्ट्रॉयड के नाम पर रखा गया है, जिसे जर्मन माहिर फल्कियात कार्ल रेमंथ ने 1930 की दहाई में दरियाफ्त किया था। तो इसकी जानिब बढ़ता हुआ नजर आए। अगर ये और भी करीब आता है तो जमीन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस बात का अलर्ट जो है नासा की जानिब से पेश किया गया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،